بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو دخول جنت سے صرف موت روکے ہوئے ہے، اور جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹتے وقت اسے پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گھر کو، اس کے پڑوسی کے گھر کو، اس کے آس پاس کے گھر والوں کو امن عطا کر دیتا ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم تو نے درست کہا، اے ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان دو آیتوں القیوم اور الف لام میم، ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت جس سبب سے بھی کی جائے، کیونکہ اس میں اللہ کو اسم اعظم سے پکارا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کا جواب ضرور ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقے پیدر کی حفاظت کرنے پر مأمور فرمایا۔ بس ایک شخص میرے پاس آیا اور آلے سے لپے بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا، میں محتاج ہوں، میرے بچے ہیں اور میں بہت ضرورت مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، گزشتہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سخت ضرورت اور بچوں کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تمہارے ساتھ حالت بیانی کی اور وہ پھر آئے گا۔ میں نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ پھر آئے گا، لہذا میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا۔ وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا، میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا، میں ضرورت مند اور عیالدار ہوں، میں پھر نہیں آؤں گا۔ میں نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سخت ضرورت اور بچوں کی شکایت کی تو میں نے اس پر رحم کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تو تم سے عورت بیانی کی اور وہ پھر آئے گا۔ میں نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ضرور آئے گا۔ میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا۔ وہ آیا اور آلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، اور یہ تیسری اور آخری مرتبہ ہے۔ تم کہتے ہو میں پھر نہیں آؤں گا لیکن پھر آ جاتے ہو۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاؤں گا جن کے ذریعے اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پاؤ تو مکمل آیت الکرسی پڑھو، اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک محافظ مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا حتیٰ کہ صبح ہو جائے گی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، اس نے کہا کہ وہ مجھے چند کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے اللہ مجھے فائدہ پہنچ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم 3 روز سے کس کے ساتھ باتیں کرتے رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ حضرت عیفہ بن عبد القرائے بیان کرتے ہیں، کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص۔ انہوں نے عرض کیا، تو پھر قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کون سی آیت پسند فرماتے ہیں کہ وہ آپ کو اور آپ کی امت کو مل جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کا آخری حصہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے اس کی رحمت کے خزانوں میں سے ہے تو اس نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، اور وہ دنیا اور آخرت کی تمام بلائیوں پر مشتمل ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو پڑھنے والے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔
सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला सुबह तक शैतान से महफूज रहेगा। माशाल्लाह दोस्तों, एक आयतुल कुर्सी की इतनी फजीलत और भी ज़्यादा फज़ाइल है, लेकिन आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। वस्सलाम, शुक्रिया।